بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب دوست احباب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ تو آج اردو ادب کے حوالے سے ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیوز اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے دکنی دور اور بہمنی سلطنت کا قیام، اور پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے عادل شاہی حکومت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے مشہور ادباء اور شعراء اور اس کے تصانیف جتنے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ تو انشاءاللہ آج اس لیکچر میں ہم گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو 2 سلطنتیں ہیں، ایک بیجاپور کی عادل شاہی حکومت ہے جبکہ دوسرا گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومتیں ہیں۔ یہ اردو ادب کے حوالے سے ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے اردو لٹریچر میں۔ تو گولکنڈہ کی جو حکومت ہے یہ 1517 عیسوی میں قائم ہوئی۔ بہمنی سلطنت جب کمزور ہوئی، بہمنی سلطنت، تو اس سے بہت سے ریاستیں آزاد ریاستیں وجود میں آئی، جس میں 2 اردو ادب کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایک گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت ہے جبکہ دوسرا بیجاپور کی عادل شاہی حکومت ہے۔ عادل شاہی حکومت، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے پریویس ویڈیو میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سلطنت کا بانی سلطان قلی شاہ ہیں، جنہوں نے ایران سے جان بچا کر دکن آئے، یعنی کہ ایران سے آئے تھے۔ اس دور میں اردو کی ترقی کے لیے بہت کام ہوا، جس کی وجہ سے اس سلطنت کا نام آج تک زندہ جاوید ہے، اور زندہ جاوید اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق اردو ادب سے ہے۔ جانے سے پہلے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے، اس کے علاوہ اس سے آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ مجھے اجازت ہے آپ کو میری طرف سے، اور اپنے ساتھ اس کو سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوٹس میں نے کافی محنت کے بعد بنائے ہیں۔ اس حکومت کو، جو گولکنڈہ قطب شاہی حکومت ہے، میں نے بہت تفصیل سے اس کو پڑھا ہے اور اس سے یہ نوٹس بنائے ہیں آسانی سے، تو امید ہے آپ کو پسند آ جائیں گے۔ تو قطب شاہی حکومت، اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور 1518 عیسوی، یہاں پر 1508 لکھا ہے لیکن نہیں، 1518 جس وقت یہ حکومت آزاد ہوئی، تو 1518 سے 1580 تک ہے پہلا دور، جبکہ دوسرا دور 1580 سے 1676 تک کا ہے۔ یہ ایک لمبا دور ہے، طویل دور ہے۔ اور تیسرا اور آخری دور 1676 تھا 1687 تک ہے یا 86 تک ہے، اور پھر 1686 میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مغل شہنشاہ عالمگیر عالمگیر اس کو فتح کر لیتے ہیں اور اپنے سلطنت میں اس کو شامل کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ گولکنڈہ کی حکومت کو مغل سلطنت کا حصہ بنایا جاتا ہے اس کو۔ تیسرے دور میں چونکہ صرف انتشار اور جنگ و جدل وغیرہ ہے، اسی لیے ہم صرف 2 ادوار کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا دور، اس دور میں اردو کے لیے حد درجہ کام نہیں ہوا، کیونکہ اس دور میں حکمران جنگ و جدل اور قتل و غارت گری میں مصروف تھے، اور سلطنت کو پرامن بنانے میں مصروف تھے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جنگیں ہی ہوتی رہی، اور اردو ادب کے حوالے سے اور اردو زبان کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اس دور کے چوتھے بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کی کاوشوں سے اور اس کی کوششوں سے یہاں پر ادبی فضا قائم ہوئی۔ اس دور کی اہم شعراء میں ملا خیالی، ملا فیروز اور سید محمود کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی پہلا دور اتنا اہم نہیں ہے۔ دوسرا دور جب یہاں پر آتے ہیں کون؟ ابراہیم قطب شاہ، تو اس سے پھر اردو ادب کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اردو ادب کا دل دادا تھا، اردو ادب سے اس کو لگاؤ تھا۔ تو دوسرا دور درست معنوں میں علم و ادب کے فروغ کا دور ہے۔ ابراہیم قطب شاہ نے ایک ایسی ادبی ماحول بنائی دی جس کی وجہ سے دور دور سے عالم و فاضل یہاں دکن میں جمع ہوئے۔ ابراہیم عادل شاہ کی وفات کے بعد اس سلطنت کو قلی قطب شاہ جیسے عالم و فاضل بادشاہ نصیب ہوئے۔ یہ ترقی کا دور تھا۔ قلی قطب شاہ تو آپ جانتے ہیں اردو ادب میں اس کا نام بہت مشہور ہے۔ یہ ترقی کا دور تھا، لہذا اردو نے بھی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رکھا۔ بادشاہ خود بھی شعر و شاعری کا دلدادہ تھا، اور اس کے دربار میں بھی چند ادبی ہیرے موجود تھے۔ چند ادبی ہیرے یعنی بہت اہم شعراء اور ادبا موجود تھے۔ اسی وجہ سے اس دور میں
جو ہے نا اردو ادب کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ اس دور میں ملا وجہی، غواسی، ابن نشاطی وغیرہ جیسے بلند پایہ شاعر موجود تھے۔ کس دور میں؟ قطب شاہی دور میں، گولکنڈہ کی قطب شاہی دور میں، ٹھیک ہے، تو یہ سب موجود تھے۔ اب ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ قطب شاہی دور کے شعراء اور ادباء ہیں، اس کو آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے۔ اس دور میں، قطب شاہی دور میں جو شعراء اور ادباء تھے وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے نمبر پر ہے قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ اس سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا۔ سلطنت کے علاوہ جو چیز عزیز تھی وہ شعر و شاعری تھی، یعنی سلطنت کے علاوہ اس کو شعر و شاعری سے بھی بہت شغف تھا۔ آپ پہلے صاحب دیوان شاعر ہے۔ قلی قطب شاہ نے تقریباً 17 تحلس استعمال کیے، تو آپ صاحب دیوان شاعر ہے پہلے۔ یہ سوال اکثر ٹیسٹوں میں بھی آ سکتا ہے۔ قلی قطب شاہ نے کتنے تحلس استعمال کیے؟ 17 تحلس، یعنی کبھی یہ محمد، محمد شاہ، محمد قلی، قطب شاہ، قطب زماں وغیرہ، یہ اس کے تحلس ہوتے تھے۔ اس نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کو خصوصی توجہ دی۔ اس کے اردو کلام میں تقریباً 50,000 اشعار شامل ہے۔ اس نے اپنی غزل کو محض غم جاناں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی شاعری میں سوز و گداز، موسم بہار کی تعریف اور نیچرلی شاعری بھی موجود ہے۔ تو یہ قلی قطب شاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ ملا وجہی ہے، ایک اور اہم شاعر ہے۔ ملا وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ اس دور کے 4 بادشاہوں کا، کس دور کے؟ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کے، ٹھیک ہے۔ قطب شاہ کے دربار کا شاعر تھا کون؟ ملا وجہی، یہاں کے دربار کا شاعر تھا، یعنی دربار میں ہی شاعری کرتا تھا۔ قطب شاہ کی وفات کے بعد آپ کو وہ عزت نہیں ملی جو اس کے زمانے میں ملتی تھی، یعنی قلی قطب شاہ جب وفات پا گئے تو پھر ملا وجہی کو وہ عزت نہیں ملتی تھی دربار میں جو عزت اس کو قلی قطب شاہ کے دور میں ملتی تھی۔ ملا وجہی کا سب سے بڑا کارنامہ سبرس ہے، یہ ایک داستان ہے تمثیلی، یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اردو ادب میں آج بھی اس کا ایک اہم مقام ہے۔ اور سبرس یہ ایک MCQ بھی ہے کہ ملا وجہی کا سبرس کس کا ہے، تو ملا وجہی کا یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ تو سبرس اردو کا پہلا نثری نمونہ ہے۔ یہ تبازاد نہیں ہے بلکہ محمد یحییٰ نیشاپوری کے فارسی قصے حسن و دل کا ترجمہ ہے، یعنی یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جس طرح کہ میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا ہے، طرز مرصع سے باغ و بہار کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی انہوں نے حسن و دل فارسی کا ایک قصہ ہے اس سے ترجمہ کیا ہے سبرس کا۔ سبرس کی زبان مسجع و مقفع ہے۔ کتب مشتری ملا وجہی کی بہترین مثنوی ہے، تو کتب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ ملا وجہی کی۔ اس میں قلی قطب شاہ اور رقاصہ مشتری کے داستان کو بیان کیا ہے، یعنی قلی قطب شاہ اور ایک رقاصہ تھی جس کو ہم طوائف کہتے ہیں مشتری، اس کے داستان کو بیان کیا ہے، اس کی پیار محبت کو بیان کیا ہے۔ مشتری وہی ہے جو باگمتی کے نام سے مشہور تھی، تو یہ وہی رقاصہ تھی جو باگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک رقاصہ تھی جو قلی قطب شاہ کی محبوبہ تھی۔ بادشاہ اس سے چپ چپ ملتا تھا۔ جب قلی قطب شاہ حکمران ہوئے تھے اس نے اپنے دربار میں اس کو حیدر محل کا خطاب دیا اور اسی نام پر حیدر آباد شہر آباد کیا۔ تو یہ کون تھے؟ ہم نے اس کو پڑھا، سبرس والے جو خالق ہیں ملا وجہی، تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ سبرس تھا اور ایک کتب مشتری، یہ اس کو 2 اہم تصانیف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ احمد گجراتی ہے، یہ بھی ایک شاعر تھا۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ ایک مثنوی لکھی ہے۔ مثنوی تو بہت سی لکھی ہے لیکن جو مشہور ہے وہ یوسف زلیخا اور لیلا مجنون، یہ اہم ہے اردو ادب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ غواسی کا نام آپ نے سنا ہے، تو یہ بھی اس دور کا قطب شاہی دور کا ایک شاعر تھا۔ غواسی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، یعنی شعراء کا بادشاہ تھا، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، سارے شعراء کا ایک سربراہ تھا غواسی۔ مثنوی مینا سونتی اس کی پہلی مثنوی ہے۔ مینا سونتی کس کی مثنوی ہے؟ غواسی کی۔ اس کے علاوہ سیف الملوک، بدیع الجمال، یہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ یہ مثنوی الف لیلہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طوطی نامہ بھی کس نے لکھا ہے؟ غواسی نے۔ مثنوی فارسی مثنوی، طوطی نامہ کا اردو ترجمہ ہے۔ طوطی نامہ
فارسی زبان میں بھی تھی، تو اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ غواصی نے کیا۔ کس کے نام سے؟ طوطی نامہ ہی کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن نشاطی ہے۔ ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کے وقت کا ایک بڑا عظیم شاعر اور انشا پرداز تھا۔ انشا پرداز یعنی نثر لکھنے والا۔ اس کی مثنوی پھول بن بڑی مشہور مثنوی ہے۔ کس کی؟ ابن نشاطی کی۔ یہ اکثر MCQs میں بھی آ سکتا ہے، ٹیسٹوں میں۔ اس مثنوی میں ابن نشاطی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی زندگی کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں۔ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد 1744 ہے۔ زبان اور اسلوب کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی مشہور مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ولی دکنی اس دور کا ایک بہت بڑا مشہور شاعر ہے، جس کے کلام کی خصوصیات ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا اس کے بعد اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ولی دکنی بھی اس دور کا ایک بہت بڑا مشہور شاعر ہے۔ کس دور کا؟ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ جو مصنفین ہے، شعراء ہے، اس کے نام اور اس کی تصانیف میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ایک الگ سے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کیونکہ یہ ٹیسٹوں میں بھی آ سکتے ہیں مختلف MCQs۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب میں مختلف مصنفین قطب شاہی دور کے اور عادل شاہی دور کے اور بہمنی سلطنت کے، اس کو میں اٹھا لوں، علیحدہ سے لکھ لوں اور اس کے تصانیف کو میں بھی لکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔